بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت کے حوالے سے قربانی کے کچھ ضروری مسائل آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ ان مسائل کو مکمل توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سنیں اور لوگوں تک ان مسائل کو عام کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، یعنی قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے مسئلہ نمبر 3۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں: اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا۔ تو پتہ چلا کہ قربانی واجب ہونے کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، لہٰذا کسی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ جو مسلمان ہوگا اسی پر قربانی واجب ہے، جو غیر مسلم ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کی یہ پہلی شرط ہے، اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ دوسری چیز ہے اقامت، یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ جو حالت سفر میں ہو، جو سفر کی حالت میں ہو، جو مسافر ہوں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ اب اگر مسافر قربانی کرے تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کی وہ قربانی واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ قربانی ان کی نفل ہوگی، اس لیے کہ ان کے اوپر حالت سفر میں قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو واجب والی قربانی ان کی نہیں ہوگی، ان کی جو قربانی ہوگی وہ نفل ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں اس میں سے پہلی شرط ہے اسلام یعنی مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر نہ ہو مقیم ہو۔ تیسری چیز ہے تونگری، مالداری، یعنی مالک نصاب ہونا۔ اور آپ نے بارہا سنا ہے کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں۔ مالک نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی قیمت ہو، یا کوئی سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کو پہنچتی ہو، اور اس کے اوپر قرض وغیرہ نہ ہو، ایسا شخص مالک نصاب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے معاملے میں، فطرہ کے معاملے میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی قیمت ہو، اور یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی، کھانے پینے سے لے کر رہنے سہنے، گاڑی سواری سے لے کر جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا وہ مالک ہو، اور اس کے اوپر دین یعنی قرض وغیرہ نہ ہو۔ اگر قرض وغیرہ ہے، اتنا قرض ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت بھر سامان نہیں بچتا ہے، پھر وہ مالک نصاب نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا مالک نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر روپے، پیسے یا دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے، جبکہ وہ حاجت اصلیہ یعنی ضرورت سے زائد ہوں اور ان کے اوپر قرض نہ ہو۔ سال کا گزرنا ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا شخص مالک نصاب ہے۔
اب ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کا جدید وزن، نیا وزن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ مارکیٹ میں کسی سونار کی دکان میں جائیں گے اور ان سے تولہ کے بارے میں کہیں گے تو بہت کم ایسے سونار ہیں جنہیں تولہ کا وزن معلوم ہے، کیونکہ آج کے دور میں گرام چلتا ہے۔ تو نیا وزن جو گرام کا وزن ہے، اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا وزن کیا ہے؟ تو 52.5 تولہ چاندی کا نیا وزن، نیو وزن ہے 653 گرام 184 ملی گرام۔ غور سے سنیں، جو نیا وزن ہے 52.5 تولہ چاندی کا، وہ ہے 653 گرام 184 ملی گرام۔ اس کی قیمت آج کے دور میں مارکیٹ میں جو ہے وہ الگ الگ، کہیں 45,000، کہیں 46,000، کہیں 47,000، کہیں 48,000، اور یہ ریٹ روز گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو آپ مارکیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ احتیاطاً 45,000 آپ مان لیجئے۔ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، یعنی 653 گرام 184 ملی گرام، احتیاطاً 45,000 آپ مان لیجئے۔ اب 45,000 روپے اگر کسی کے پاس ہوں اور وہ پیسے ان کے ضرورت سے زائد ہوں، حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، ان کے اوپر قرض وغیرہ نہ ہو، اور اتنے روپے ان کے پاس جو قربانی کے 3 دن ہے، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی وقت میں اگر ہوں، ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور سونے کا جو نیا وزن ہے 7.5 تولہ سونا، جو اس کا نیا وزن ہے وہ ہے 93 گرام 312 ملی گرام۔ اس کی قیمت کیا ہے آپ مارکیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس 653 گرام 184 ملی گرام چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو 45,000 روپے، اس کے اوپر قرض وغیرہ نہ ہو، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب و ضروری ہے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال گزرنے کے لیے یہ شرط ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، زکوٰۃ کے باب میں، فطرہ کے باب میں، فطرہ کے معاملے میں اور قربانی کے معاملے میں، اگر وہ روپے پیسے قربانی کے ایام میں کسی کے پاس موجود ہوں، چاہے 1 ہی گھنٹے کے لیے ہو، ایسا شخص مالک نصاب ہوگا اسلام کی نظر میں۔ یہاں ایک چیز کی اور وضاحت ضروری ہے۔ کسی کے پاس زمین ہے، کھیت ہے، تو ایسا شخص قربانی کے معاملے میں مالک نصاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی کھیتی ہو، اتنی زمین ہو، اس کھیتی کی قیمت، اس زمین کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، تو قربانی کے مسئلے میں وہ شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی کھیتی ہو، اتنی زمین ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، 653 گرام 184 ملی گرام کی قیمت کو پہنچتی ہو، ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ کھیت پر عشرہ ضروری ہے، 10واں یا 20واں حصہ۔ جو فصل ہم اگاتے ہیں زمین سے، اس فصل پر ہم 10واں یا 20واں حصہ نکالتے ہیں۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں اور فطرہ کے مسئلے میں اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہے، اتنی کھیتی ہے جس کی قیمت چاندی کے نصاب کو یا سونے کے نصاب کو پہنچتی ہو، ایسا شخص اس مسئلے میں مالک نصاب ہے، ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہے اور فطرہ بھی واجب ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، سب سے پہلی چیز ہے اسلام یعنی مسلمان ہونا، دوسری چیز ہے اقامت یعنی مقیم ہونا، اور تیسری چیز ہے تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، اور چوتھی چیز ہے حریت یعنی آزاد ہونا۔ تو یہ حریت کا دور آج نہیں ہے، پہلے غلام اور لونڈی کا دور ہوا کرتا تھا، تو اس وقت یہ مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں اس مسئلے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو قربانی کے 4 شرائط ہو گئے، اسلام یعنی مسلمان ہونا، دوسری چیز اقامت یعنی مقیم ہونا، تیسری چیز تونگری یعنی مالداری، چوتھی چیز حریت یعنی آزاد ہونا۔ اب یہ 4 چیزیں
جن کے پاس پائی جائے ایسا شخص مالک نصاب ہے، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب و ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 6 دیکھیں، قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، اور وہ وقت ہے 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ اب اگر کوئی ان 3 تاریخ سے پہلے یا بعد میں قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو قربانی کے اوقات ہیں، جو ایام ہیں، وہ یہی 3 دن ہیں، انہی 3 دنوں میں قربانی کرنا ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم پہلے قربانی کر دیں یا بعد میں قربانی کریں، پھر یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان اوقات میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ دماغ لگائے کہ میں ان جانوروں کو بیچ کر ان پیسوں کو کسی غریبوں کو، یتیموں کو اور کسی دوسری چیز میں خرچ کر دوں، تو یہ کرنے سے اس کے ذمہ سے واجب ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی ہی کرنا ہوگا۔ ان 3 دنوں میں قربانی ہی کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان جانوروں کو بیچ کر یا اس کے بدلے میں روپے پیسے تقسیم کر دے، اس کے ذمہ سے واجب ساقط نہیں ہوگا، اس کو قربانی ہی پیش کرنا ہوگا۔ اور قربانی ان جانوروں کی کرنا ہوگا جس کو شریعت نے خاص کیا ہے، مثلا اونٹ ہے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا، اس میں مذکر و مؤنث دونوں شامل ہیں، میل فیمیل، ان جانوروں ہی کی قربانی کرنا ہوگا۔ اب اگر کوئی دوسرے جانور مثلا مرغ، بطخ، چڑیا، جنگلی جانور، ان جانوروں کی قربانی کرے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ میں یہاں اس مسئلے کو اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو مرغی اور بطخ میں بھی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے جن جانوروں کو خاص کیا ہے وہ جانور ہے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا، ان جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلی جانور، چڑیا، بطخ، مرغ، ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 23 میں دیکھیں، لکھا ہے 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ اس کے بعد جو بیچ میں 2 راتیں پڑتی ہے اس میں بھی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لہٰذا کراہت سے بچنے کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ دن ہی میں قربانی پیش کریں۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو آپ جان گئے کہ قربانی کن کن جانوروں کی ہم کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو مسئلہ نمبر 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن جانوروں کی قربانی شریعت نے اجازت دی ہے اس میں سے ایک اونٹ ہے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے 1 دن بھی کم ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے میں، بھینس میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے 1 دن بھی کم ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بکری میں کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے 1 دن بھی کم ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بھیڑ اور دمبا میں سال ضروری نہیں ہے، اگر وہ دیکھنے میں موٹا تازہ فربا معلوم ہوتا ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ، گائے، بکری، ان میں سال ضروری ہے، اگرچہ دیکھنے میں موٹا تازہ فربا معلوم ہوتا ہو، لیکن اگر سال بھر سے کم ہے، بکری 1 سال سے کم ہے، گائے، بھینس یہ 2 سال سے کم ہے، اونٹ 5 سال سے کم ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دانت دیکھتے ہیں، تو یہ دانت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سال کا اعتبار ہے، اگرچہ دانت ہو یا نہ ہو۔ اگر
کسی جانور میں بکری میں مثلاً 1 سال مکمل ہو جائے، اگرچہ اس کے دانت نہ ہو، قربانی اس کی ہو جائے گی۔ دانت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، سال کا اعتبار ہے۔ تو آپ جب بھی جانور خریدیں اس میں سال ضرور کنفرم کر لیں، تحقیق کر لیں کہ جس بکری کو ہم خرید رہے ہیں اس کی عمر 1 سال ہے یا نہیں ہے۔ بڑے جانور گائے بیل بھینس خرید رہے ہیں وہ 2 سال اس کی عمر ہے یا نہیں ہے۔ اونٹ خرید رہے ہیں اس کی عمر 5 سال ہے یا نہیں ہے، اس کو ضرور کنفرم کر لیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لیے مستحب افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بال بچوں کے لیے۔ دوسرا حصہ دوست و احباب کے لیے، رشتہ دار کے لیے۔ تیسرا حصہ غریبوں، فقیروں، یتیموں کے لیے۔ لیکن اگر گھر میں فیملی زیادہ ہو، پریوار بڑا ہو، تو آپ سارے گوشت کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر پریوار بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، تو اب یہ اجازت ہے کہ آپ سارے گوشت کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصے کو دوست و احباب رشتہ دار میں تقسیم کریں، ایک حصہ غربا فقراء مساکین میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں۔ قربانی کا گوشت کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ نمبر 22 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں، یعنی کافروں کو قربانی کا گوشت دینا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ قربانی کا چمڑا یعنی قربانی کی کھال کیا کریں؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چاہیں تو آپ قربانی کے کھال کو، چمڑی کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ قربانی کی کھال، قربانی کا چمڑا آپ کسی دینی ادارے میں، مدرسے میں دے دیں، یہ بہتر اور سب سے افضل ہے۔ قربانی کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، یعنی پچھم کو جانور کا منہ ہو، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر ذبح کر دیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربانی دوسرے کی طرف سے ہو تو منی کی جگہ من کہہ کر ان کا نام لیں، اور اس طرح ذبح کریں کہ چاروں رگیں کٹ جائے یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ بہت سارے لوگ جلدی کرتے ہیں، ادھر حلال کرتے ہیں، اور جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی چمڑی نکالنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، تھوڑی تاخیر کر لیں، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کے پیر کے نس وغیرہ اور اس کے کھال اتارنے میں جلد بازی نہ کریں۔